پارٹی کی طرف سے حمایت کرتا ہوں، لیکن تھوڑا پس منظر میں جانا چاہتا ہوں۔ صرف یہ روڈ کے حوالے سے یہ بات نہیں ہے کہ ہم وفاق سے صرف روڈ کی جو ہے ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ نیچے ہمارا روڈ نہیں بنا رہے ہیں۔ حقیقت میں 15 سال سے جب ہم اس اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں خود چوتھی دفعہ ہے، کتنی قراردادیں میرے دوستوں نے کہا کہ ہم نے پیش کی ہے، میرے خیال سے ہزاروں کی تعداد میں، صرف روڈ کے حوالے سے نہیں کہ جی ہم نے NHA نے ہمارا روڈ کراچی سے چمن تک یا چمن سے جوب تک یا کوئٹہ سے جوب تک نہیں بنا۔ آپ جتنے بھی فیڈرل ڈپارٹمنٹس ہیں آپ اس کو لے لیں، آپ وابڈا کو لے لیں، آپ واٹر، پاور، آپ PIA کو لے لیں، آپ ریلوے کو لے لیں، ہم نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ ہمارے اس حقوق کی تحفظ کیا جائے بلوچستان کے حوالے سے۔ سمندر کی بات لے لیں، آپ گوادر تک آپ جائیں، 700 کلومیٹر 750 کلومیٹر آپ کے پاس کوسٹل ایریا ہے۔ آپ سونا لے لیں، آپ کاپر لے لیں، آپ یورینیم لے لیں، آپ ریکارڈک سے سندھ تک جائیں تو میرے خیال سے کسی چیز کی آپ کی کمی نہیں۔ آپ سوئی گیس کو لے لیں کہ کتنے آپ کے پاس کتنا ذخیرے موجود ہیں یہاں پہ، کہ اگر ہمارے حوالے یہ کیا جائے تو میں تو کہتا میں نیچے سے کیا درخواست کروں گا کہ جی ہمارے روڈ کو آپ دورایا کر دیں، آپ ڈبل کر دیں۔ میں تو خود اتنا پاور رکھتا ہوں اس صوبے میں، ہمارے پاس اتنے قدرتی خزانے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے تحت اگر وہ ہمارے حوالے کیا جائے تو ہم خود کفیل ہوں گے۔ لیکن ہمیشہ جس طرح دوست نے کہا، جب ہم نے جتنی قراردادیں پیش کی وہ ردی کی ٹوکری میں ڈالا جاتا ہے اور آج تک کسی پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس روڈ کو اگر آپ لے لیں، یہ ایک روڈ تو اس دفعہ نہیں کہ ایک دفعہ اس قرارداد کو ہم نے پیش کیا ہے، میں آپ کو پچھلی دفعہ کہہ دوں کہ اس کے متعلق ہم نے 10 میٹنگز کی۔ وفاق میں ایز اے منسٹر جب فائنانس منسٹر گیا تھا، سوئی سدرن گیس والوں کے پاس بیٹھا، میں نے کہا ہمارے جو 17 ارب روپے بقایا جات بتے ہیں وہ دے دے، کہ جی ایگریمنٹ نہیں ہوا ہے۔ اچھا جب ایگریمنٹ نہیں ہوا ہے آپ کے ساتھ تو آپ گیس کس قانون کے تحت نکال کے دوسرے پاکستان کے دوسرے صوبوں کو دے رہے ہیں؟ کوئی قانون ہے آپ بتا دیں، پھر تو گیس بھی بند ہونی چاہیے۔ ایگریمنٹ ہوگا، جب آپ پیمنٹس کریں گے تو ہم آپ کو گیس دیں گے۔ آپ 15 سال سے گیس لے جا رہے ہیں اور ہمیں 1 روپے نہیں دے رہے ہیں کہ جی ایگریمنٹ نہیں ہوا ہے۔ NHA تو اپنی مرضی سے کام کر رہے ہیں، وہ کون کر رہا ہے؟ جب ہم گوادر کی بات کرتے ہیں، وفاق سے ہمارا اختلاف نہیں، ہم ایک اکائیوں کی تحت 4 اکائیاں ہیں، جب مضبوط ہوں گے تو وفاق مضبوط ہوگا۔ ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ وفاق بلوچستان مضبوط ہوگا تو وفاق مضبوط ہوگا۔ ہم یہاں پہ رہتے ہوئے پارلیمنٹ کی صورت میں ایک ممبر کی، ایک بلوچستان کے عوام کی آواز کو وہاں تک پہنچانے کی صورت میں ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بات سن لو۔ وفاق سے ہم اپنا حق مانگتے ہیں، اس میں ہم غلطی نہیں سمجھتے ہیں، اس میں کوئی، میں وزیر اعلیٰ صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، شاید ہمیں اس پہ اعتماد بھی اس سے پوری اسمبلی میں، کہ وفاق سے وہ حق جو ہمیں ملنا چاہیے 18ویں ترمیم میں اور NFC کے حوالے سے جو ہمارا حصہ ہے وہ کس طرح مل رہا ہے۔ روڈ میں ہمیں کیا پیسے ملے جناب اسپیکر صاحب؟ ہمیں قسط ملتی ہے 3 مہینے کے حساب سے، اور وہ کٹ کر لگا کے ملتی ہے، اور بقایا جو ہے وہ مئی کے آخر میں ملتی ہے، جو جون سے شروع ہونا چاہیے۔ اس طرح ہمارا رویہ ہمارے ساتھ اس طرح ہے۔ اور آپ کا ایلوکیشن کتنا رکھتے ہیں اس روڈ میں؟ آپ اگر اس روڈ کی ایلوکیشن اٹھا لیں، اس کو اگر آپ دیکھ لیں تو 1 ارب روپے میں وہ 1 کروڑ روپے رکھتے ہیں، اور یہ 20 سال کیا یا 50 سال میں یہ روڈ کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ میں آپ آج بھی لکھ کے دے دیتا ہوں آپ کو، آپ یہ نوٹ لیں، آپ ریکارڈ پہ ہم یہ لانا چاہتے ہیں، باقی یہ عمل درآمد تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، مرتے ہیں، چلو ہم تو یہ کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ جب وقت پورا ہوتا ہے تو ہم مر جاتے ہیں، لیکن احتیاط تو سنت ہے۔ اسلام نے لکھا ہے کہ آپ نے احتیاط کرنا ہے، اگر احتیاط نہ ہو تو خودکشی کر کے کیا یہ موت ہمارے حق میں لکھی ہوئی ہے؟ وہ حرام ہے۔ ہمارے ساتھ تو حرام کام کیا جاتا ہے اس صوبے کے ساتھ، کسی چیز کو کبھی بھی نہیں سنا کیا ہے۔ اسی بنیاد میں یہ کہتا ہوں، آج بجلی والے سر، میں آپ کو بتا دوں، زمیندار ایکشن کمیٹی والے نکلے واٹر اینڈ پاور کے خلاف، بلوچستان کو 3 گھنٹے بجلی ملتی ہے۔ ابھی یہ اسمبلی میں یہ بات نہیں ہوگی اور یہ وفاق اس پہ عمل درآمد نہیں کرے گا، جی آپ بل نہیں دیتے ہیں۔ کیسے بل دیں؟ آپ 3 گھنٹے بجلی دیتے ہیں، اور جب گرمیوں کا موسم شروع ہوتا ہے جناب اسپیکر صاحب، یہاں پہ لوڈ شیڈنگ جو ہے شروع ہوتی ہے، اور جب بارش شروع ہوتی ہے تو ان علاقوں میں جو ہمارے ریموٹ ایریا ہیں
وہاں پہ تو بجلی غائب ہی ہو جاتی ہے. 10 15 دن جو ہمارا ایک زمیندار پورا سال اس چیز کے لیے بیٹھا ہوا ہے کہ جی مجھے اپنے بچوں کے روزگار کے لیے کچھ پیسے ملیں گے, وہ فصل ختم ہو جاتی ہے. آج ہڑتال پہ, آج بلاک کر رہیں گے روڈ, تو یہ وفاق کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنا کے منسٹر کے پاس ہم گئے, سینئر منسٹر پچھلی دفعہ بیٹھے ہوئے تھے, ہمارے سارے اپوزیشن کے لوگ ممبرز بیٹھے تھے, اپوزیشن لیڈر بیٹھا ہوا تھا, ہمارے اپوزیشن کے دوست تھے اس وقت, ہم ٹریجری بینچز پہ تھے. انہوں نے ہمیں ٹائم ہی نہیں دیا, کہتا ہے ان سے بات ہی نہیں کرتا کہ جو پرائم منسٹر صاحب بلا رہے ہیں, مسلم لیگ نون کے بیٹھے ہوئے ہیں پرائم منسٹر. میں نے کہا پرائم منسٹر صاحب ضروری ہے, اور ہمارے جو یہاں پہ 15 رکنی ڈیلیگیشن بیٹھی ہے آپ کے سامنے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور میں نے اپنے اپوزیشن لیڈر اور اسپیکر صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, میں نے کہا اسپیکر صاحب یہ ہمیں مذاق سمجھا ہوا ہے بلوچستان کو, یہ مطالبہ حل ہی نہیں ہوگا, یہ لکھ لیں گے اور ہمیں رخصت کریں گے. اور وہی ہوا. ابھی ہم NHA میں کس سے بات کریں؟ ہمارے روڈ کب تک بنیں گے؟ کوئی گارنٹی ہے اس روڈ کی؟ کوئی ہمیں کمٹمنٹ کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ جب 2 سال میں بنے گا, 4 سال میں بنے گا, 5 سال میں بنے گا؟ میں تو ہمارے چیف منسٹر صاحب سے میں صرف اتنی گزارش ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کی قیادت میں ہم جائیں اور کم از کم یہ جو 4-5 چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں, چاہے وہ بجلی کا مسئلہ ہو, چاہے وہ روڈ کا مسئلہ ہو, چاہے ہمارے حقوق ہے, جو ہمارے NFC کے حوالے سے ہمیں جو پیسے ملتے ہیں, چاہے ہمارے گیس, سوئی سدن گیس کے ہمارے بقائے جات ہیں, کم از کم یہ ہمیں مل جائے. تو ہم کیوں اپنی PSDP کو کٹ لگائیں گے؟ ہم کبھی بھی نہیں لگائیں گے. ہمارے لیے وہ پیسے بہت کافی ہے کہ ہم وہ پیسے جو ہمارے حق بنتا ہے, ہم کوئی ان سے بھیک نہیں مانگتے. ہم وہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان والے ہم سے بھیک مانگ رہے, ہم بھیک نہیں مانگتے, ہمیں اپنے اختیارات تو دے دیں کم از کم. اور یہ ہمارا آئینی حق ہے, ہمارا جمہوری حق ہے. ہم اپنی جمہوریت کے تحت, اپنے آئینی حق کے تحت, اور اپنے بلوچستان کے 65 رکنی یہاں پہ جو اسمبلی بیٹھی ہوئی, یہ پورے بلوچستان کی آواز ہے. اور ان کی مشکلات اگر ہم حل نہیں کریں گے تو کون حل کرے گا؟ کوئی اوپر سے فرشتے نہیں آئیں گے. یہی لوگ ہیں جو ہم ایک قدم اٹھائیں گے, اور کبھی بھی ہم خدا نخواستہ اس ملک کے خلاف یا اس آئین کے خلاف یا اس پارلیمنٹ کے خلاف نہیں بولیں گے, حق کے لیے لڑیں گے. اور یہ بھی آپ کو کہہ دیں, ایک دفعہ سر آخری بات کرنا چاہتا ہوں, یہ NHA کے پاس میں 20 دفعہ گیا ہوں. آپ جا رہے ہیں چمن, میں جا رہا ہوں چمن, آپ کچھ لاکھ سے یہ جو بائی پاس نکلتی ہے یہ یاروں کی, یہاں یہ کٹ آپ نے دیکھا ہے. میں نے کہا یہاں پہ انڈر پاس بنا لے یا اوور برج بنا لے, یہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. آپ یاروں سے آتے ہیں واپس بائی پاس پہ آتے ہیں, کیا صورتحال ہے؟ کچھ لاکھ سے آتے ہیں, وہاں سے آتے ہیں, یہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. میں نے کہا یہاں تو کچھ تو بنا لو. کتنا خرچہ ہوگا؟ 20 کروڑ ہوگا, 40 کروڑ ہوگا. 5 سال تک میں پورا ان کے پاس جاتا رہا. میرا دوست وہاں بیٹھا ہوا تھا جو ممبر NHA ہیں یا بلوچستان کو, میں نے بات کی یہ تو کر لو, یہ بھی آج تک نہیں ہوا. ٹریفک نظام ان کا, جو پولیس, جو ٹریفک ہے NHA کا پولیس ہے, ٹریفک ہے, وہ کس طرح ڈیوٹی کرتے ہیں؟ ٹریکٹرز کی بتیاں نہیں, روڈ پہ کھڑے ہیں, رات کو گاڑی جا کے ادھر سے لائٹیں لگتی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے, گاڑی اندر چلی جاتی ہے. جتنے بھی اس میں بیٹھے ہوتے ہیں فیملیز, ابھی 4 بچے اور ان کا پورا خاندان ہمارا قلعہ عبداللہ اور پشین کا, وہ شہید ہو گئے. کچھ نظام ہے نہیں, کوئی ٹریفک کا نظام تو ان کو بحال کر کے دے. وہ ڈیوٹی نہیں کر رہے ہیں. ان کے ٹریفک DSP کہاں پہ, ان کے SHO کہاں پہ؟ اس کا تو ڈیوٹی یہی ہے کہ وہ روڈ پہ کھڑے ہو کے کوئی گاڑی خراب ہو اس کو سائڈ پہ کر لیں. کوئی بجری کی گاڑی خراب ہے, کوئی ٹریکٹر خراب ہے, نہ کوئی آگے کا لائٹ ہے, نہ کوئی پیچھے کا لائٹ ہے, جو بھی گاڑی کے اندر گھس گئی وہ سارے شہید ہو جاتے ہیں. اس چیزوں کو دیکھ کے ذرا یہ اگر آپ رولنگ دے دیں NHA کو, اس کو بلا لیں, اس کو کہہ دیں کہ کم از کم اگر روڈ نہیں بن سکتا ہے یا اپنے نظام کو تو ٹھیک کر دیں. اس نظام کے تحت ہم اپنے جانوں کو تو بچا سکتے ہیں. تو سر یہ ریکویسٹ ہے کہ وفاق سے, وزیر اعلیٰ سے, کہ پورے ایک چارٹ بنا کے, اس چارٹ کے تحت جو ہمارے حقوق ہیں, ہم اپنے صوبے کو بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں, اپنے تعلیمی نظام, اپنے ہیلتھ کے نظام کو, وہ آگے وفاق کی طرف لے جائیں, اور وفاق سے یہ 5 سال میں کچھ نہ کچھ اس بلوچستان کے عوام کے لیے. تھینک یو جناب. حقیقت میں جو واقعہ 9 مئی 2023 کو پیش آیا, میں صرف مختصر اتنا کہوں کہ جتنے بھی واقعات اس قسم کے اس ملک میں ہوئے ہیں, مختلف ادوار میں, مختلف وقت میں, مختلف ٹائم میں پرتشدد واقعات اس ملک میں ہوتے رہتے ہیں. ہماری پارٹی نے ہمیشہ پرتشدد واقعات کی مخالفت کی ہے. ہم باچا خان کے پیروکار ہیں, اور ہمیشہ ہم نے عدم تشدد کی بنیاد پہ یہاں پہ سیاست کی ہے. اور ہمیشہ ہم نے یہ پیغام دیا ہوا ہے کہ ملک کا جو بقا ہے یا سالمیت ہے وہ عدم تشدد کے راستے پہ چلتے ہوئے ہم کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو 9 مئی کو ہوا ہے
हकीकत में गिराव जला हुआ, यहाँ पे परतशद्दुद वाक़यात हुए, रोड ब्लॉक्स हुए, लोगों को नुकसान हुआ, अदारों को नुकसान हुआ, फोर्सेस पे हमले हुए। हम ये समझते हैं कि बज़ोर ताकत या ताकत के ज़रिए अगर आप किसी सिस्टम को यरगमाल बनाने की कोशिश करते हैं या अपनी जो बात है वो जमहूरियत से हट के, डेमोक्रेसी से हट के मनाने की कोई कोशिश करता है, कोई भी पार्टी हो, कोई भी ग्रोह हो, तो हम उसकी मुखालफत करते हैं। यहाँ पे हमेशा जमहूरियत के ज़रिए, अक्सरियत के ज़रिए पार्लियामेंट में बात होती है और पार्लियामेंट के ज़रिए हम यहाँ पे अपने मुतालिबात पेश करते हैं, अपने हकूक़ की बात करते हैं और उस पर अमल दरामद होता है। लेकिन अगर किसी के पास अक्सरियत खो जाती है, वो अपने अक्सरियत छोड़ जाती है और फिर वो रोडों पे निकलते हैं और गिराव जलाव करते हैं और अमलाक को जलाते हैं और फोर्सेस पे हमले करते हैं, तो ये वाक़यात जो होते हैं ये सरासर आइन और जमहूरियत और पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ होते हैं और फिर कानून जो है वो हरकत में आती है और हरकत में आके उन लोगों को सज़ा मिलती है। लेकिन अभी तक हम जो देखते हैं या हमने जो देखा है, आज तक ना उन मुजरिमों को सज़ा मिली है जिन्होंने ये किया है। अगर इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं और फिर जो है कानून से बालातर होके वो कानून को अपने हाथ में लेते हैं और जुर्म और मुजरिम का सज़ा जो है वो मुतय्यन नहीं होता है, तो फिर तो हर एक रोडों पे उठेगा, हर एक जो है वो गिराव जलाव करेगा। हाँ, ये है जमहूरियत और आइन में ये है कि आप अपना एहतजाज कर सकते हैं, आप रोड पे निकल के अपने आवाज़ आवाम तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप ज़बरदस्ती करोगे, आप गिराव जलाव करोगे, आप लोगों को कत्ल करोगे, आप आग लगाओगे, ये नहीं है। आप एहतजाज कर सकते हो, आप रोडों पे अभी भी बैठे हुए हैं, लेकिन पुरअमन एहतजाज होना चाहिए। जुल्म के ज़रिए या ताकत के ज़रिए किसी को यरगमाल बनाना, किसी से अपनी बात मनवाना, ये आइन और जमहूरियत के ख़िलाफ़ होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि करारदाद की अहमियत है, करारदाद हमारे दोस्तों ने पेश की है, यहाँ पे जो भी हुआ है उस पर अमल दरामद इस तरह होना चाहिए कि जिसने ज़्यादती की है, जो भी हो, कोई कानून और आइन से बालातर नहीं है। यहाँ मुल्क में हर एक इस पार्लियामेंट और इस आइन के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और ये पैगाम हम हमेशा देते हैं कि हमने बात की है कि हम अपने हकूक़ के ज़रिए, अपने हकूक़ की बात पार्लियामेंट के ज़रिए, जमहूरियत के ज़रिए बिल्कुल एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन पुरअमन एहतजाज। जिसने भी ये परतशद्दुद वाक़यात किए हैं, जिसमें जो भी इसमें इन्वॉल्व है, उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए और आइंदा इस तरह के वाक़यात की रोकथाम होनी चाहिए। शुक्रिया जनाब। जी, मेहमान।